بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فارم 45 اور 47۔ یہاں پر پورے پاکستان کی سیاست تقریباً اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ان کی 180 سیٹیں تھیں جو چوری کر کے فارم 47 کی بنیاد پر چھین لی گئی۔ فارم 45 کو پیچھے کر دیا گیا۔ اب امریکہ میں بھی 45 اور 47 کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، اور ٹویٹر پر اس وقت جو ہے نا دھوم مچی ہوئی ہے کہ 45 اور 47 یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک تو ٹرمپ پہلے 45 میں امریکی صدر بنے تھے اور اب 47 میں امریکی صدر بنے ہیں، تو وہاں پر بھی جو مشابہت ہے یا کہہ لیں کہ ایک جیسے نمبر جو سامنے آیا وہ کچھ اور لوگ اس کو جا کے جوڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ امریکی صدر آئے اور تقریر میں تبدیلی کا نعرہ لگائے، وہاں پر تبدیلی کا نعرہ بھی مشترک ہوا۔ پھر امریکی صدر بننے سے پہلے الیکشن کمپین میں اپنے مخالفین کے بیانات چلائے، تو یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا؟ یہ ٹرینڈ بھی پاکستان سے آیا۔ لوگ بہت زیادہ مشابہت کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین اور حالات میں، اور پاکستان میں جو سب سے پاپولر جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیڈر عمران خان، ان دونوں کے درمیان تقریباً 90% چیزیں ملتی ہیں، بس مقدمات ہونا ان پر باقی ہیں کہ عدت میں نکاح کیس تو شاہانہ 190 ملین یا پھر سائفر جیسی کوئی چیز آئے تو مشابہت 100% ہو جائے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے الیکشن لڑا، اور ان کی مخالفت میں جو حکومت اس وقت تھی کملا ہیرس کہ بائیڈن صاحب، وہ ان کے پاس پوری کی پوری پاورز تھی، اسٹیبلشمنٹ ہو یا ویسے دوسری سپورٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ تھی۔ لیکن ٹرمپ کے پاس تھا تو صرف اعتماد، اور وہ اعتماد یہ تھا کہ عوام اس کے ساتھ ہیں۔ اس نے عوامی طاقت پر الیکشن لڑا، اور سب سے زیادہ کمی جو الیکشنز میں ان کے محسوس کی گئی، جو تبصروں میں اس وقت آ رہی ہے، وہ ہے وہاں کا الیکشن کمیشن۔ شاید وہاں پر سکندر سلطان راجہ صاحبہ کو صاحب معذرت چاہتا ہوں، صاحب جیسا کوئی بھی باشعور، طاقتور، انٹیلیجنٹ یا پھر حالات کے مطابق چلنے والا شخص نہیں تھا۔ تو رزلٹ یہ آگے کہ امریکی صدر جیت گیا۔ امریکی صدر کی جیت کو عمران خان کی رہائی کے ساتھ کافی عرصے سے جوڑا جا رہا تھا، اور سب سے پہلے جوڑا تھا سید مشاہد حسین نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ٹرمپ جیت جائے گا 5 نومبر کو امریکہ سے کال آئے گی اور عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ وہ بار بار اپنے موقف کو دہراتے کہ آپ کو مدر آف آل ڈیلز لے کر پھر بھی اڈیالہ جیل میں جانا پڑے گا۔ اب پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکن اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ شاید ایک دم سے یہ ہو جائے گا، ہونا ہے، لیکن پاکستانی عدالتوں سے ہونا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ 12 نومبر کو اب وہ تاریخ جو ہے نا اس کے اب ارد گرد سرخ دارہ لگا لیں، کیونکہ عمران خان کا سب سے جو اس وقت حکومت سمجھتی ہے نا کہ سب سے طاقتور مقدمہ تو شاہانہ 2، جسے سن کے پڑھ کے ہنسی نکل جاتی ہے کہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو چکی ہے اور عمران خان کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ 12 نومبر کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب عمران خان کی ضمانت کا کیس سننے جا رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آخری کیس ہے، کیونکہ 9 مئی کے والے مقدمات میں 99% عمران خان کے مقدمات میں، وہ آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں کچھ میں ضمانت ہو چکی ہے اور کچھ کا فیصلہ اب غیر محفوظ ہونا باقی ہے، باقی سب کچھ ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایک بھی ثبوت ایسا حکومت سامنے لے کر نہیں آ سکی کہ 9 مئی کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان جو تھے وہ منصوبہ ساز تھے۔ امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے ملتا جو واقعہ ہوا، اس پر بھی اب لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں عمارتیں اہم نہیں ہوتی، بلکہ ووٹر اہم ہوتا ہے، شعور اہم ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق اہم ہوتے ہیں، آزادی اظہار رائے اہم ہوتا ہے، اور میڈیا کا رول بھی ہے۔ بہت سارے سلیبس جو ہے بار بار ویڈیوز میں کرتے ہیں کہ عمران خان کے سیاست میں آنے کے بعد چینج ہو چکی ہے، حالات کی مناسبت سے کہیں یا اس شخص کی اپروچ کی بنیاد پر کہیں، ان نے پولیٹیکل سائنس کی جو تھیوریز تھی ان کو چینج کر دیا ہوا ہے۔ عمران خان سیاست میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو دوسرا سیاستدان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ سیاست میں نہیں کرتے، جو سیاست میں نہیں کرتے عمران خان وہ کرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بول دو، وقت سے پہلے چیز بتا دو کہ مخالفین یہ جعلی ویڈیوز لے کر آنے والے، یہ آڈیوز لے کر آنے والے ہیں، یہ فیصلہ، یہ اس طرح کی پلاننگ لے کر آنے والے ہیں۔ عمران خان وقت سے پہلے، جیسے پریمپٹیو سٹرائک کہتے ہیں، ان کی سیاست میں یہ بہت بڑا ہتھیار اسے کہہ لیں وہ جو استعمال کرتے ہیں پری ایمپٹیو سٹرائک کا، وقت سے پہلے ہی وہ مخالفین کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اسٹریٹجی اپنی بتا دیتے ہیں۔ اب امریکہ میں 47واں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن کے آ رہا ہے، تو پاکستان میں کیا حالات بدلیں گے؟ عمران خان کیا رہا ہوں گے؟ اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ہم سب پاکستانی جانتے ہیں کہ اثر بہت سی چیزوں کا انٹرنیشنلی ہوتا ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ نے گرائی تھی، تو وہ جو جیو نیوز کے 2 کلپ آج وائرل ہیں، اور حیران کن طور پر جیو نیوز کو بدلی ہوئی لائن کے یا پھر اپروچ کے، کہ اپروچ چینج کیسے ہوئی ہے۔ وہاں پر 5 ورسز
حامد میر جو ہیں وہ بات کرتے رہے، عمران خان کے حق میں کرتے رہے اور حالات کو جوڑتے بھی رہے، میڈیا کے رول کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ 2 کلپس ان کے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے، میں نے کہا وہ جو کلپ جیو پہ نہیں چل سکا وہ کلپ کیا تھا، اور دوسرا سب سے زیادہ پاکستان میں تو ہم تقریباً یہ 30 مئی 2023 سے جانتے ہیں کہ جس ملک میں عمران خان کا نام لینا، تصویر چلانا، اور پھر آج کل عمران خان کے مقدمات کے دوران صحافیوں سے گفتگو تک رپورٹ کرنے پر پابندی ہے، اس ملک میں عمران خان کی ہر بات عوام ویسے بھی جانتے ہیں۔ میڈیا پر اعتماد زیرو ہو چکا ہے، کنونشن میڈیا تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ جو تکلیف اس ملک کی حکومت کو ہے وہ ہے سوشل میڈیا پہ۔ فروری 2023 سے پاکستان میں ٹویٹر، جسے اب ایکس کہا جاتا ہے، وہ بند ہے، اور فائر وال اور یہ وہ سارے ہتھیار استعمال کر لیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ حکومت لاجکس ڈفرینٹ بتاتی ہے، یہ وجہ ہے وہ، لیکن وجہ وہی ہے کہ سوشل میڈیا کی زبان بند کی جائے، کیونکہ امریکہ میں بھی انتخابات میں سب سے بڑا کردار جو ادا کیا ہے وہ سوشل میڈیا نے کیا ہے۔ انفارمیشن کا سب سے بڑا سورس جو ہے اس وقت سوشل میڈیا ہے۔ کنونشنل میڈیا جس کو ہم ٹی وی کہتے ہیں، اخبار کہتے ہیں، اس پر اعتماد زیرو ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سب سچ کو چھپائیں گے اور جھوٹ کو چھاپیں گے تو پھر آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ پاکستان ٹی وی پر بھی نیوز چینل کی کریڈیبلٹی اس وقت زیرو ہو چکی ہے۔ زیرو اس وجہ سے کہ عمران خان کی بات نہیں ہوتی، عمران خان پر تنقید ضرور ہوتی ہے، عمران خان پر الزامات ضرور لگائے جاتے ہیں، لیکن عمران خان کا موقف، تصویر، بیان چلانے پر بالکل پابندی لگا دی گئی، اور جن نے پابندی لگائی ہے وہ سارا ملک جانتا ہے۔ اب حامد میر صاحب اپنے منہ سے پاکستانی میڈیا کی جو ساکھ ہے اس پر جو بیان کر رہے ہیں وہ کان کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ایک شخص جو پاکستانی میڈیا میں تقریباً ٹی وی چینلز میں 8 بجے کے شو میں دوسرے یا تیسرے نمبر کا اینکر ہے، یعنی کافی انفلوئنشل اینکر ہے، وہ اپنے ہی چینل پر بیٹھ کر امریکی میڈیا کی مثال دے کر اپنے ہی، جسے کہتے ہیں نا، پیٹ سے وہ کپڑا اٹھا رہا ہے۔ سنیے اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ وہ کلپ کی طرف میں آتا ہوں کہ وہ کون سا کلپ ہے جو جیو کے ٹیکنیکل فالٹ کی جو ہے نا نظر ہو گیا۔ کنگ میکر، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا کو مینج کر کے آپ کسی پولیٹیشین کی جو پاپولیرٹی ہے اس پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو یہ تھیوری جو ہے امریکہ کے الیکشن نے غلط ثابت کر دیا ہے، جہاں پہ CNN اور نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، CBS، فاکس نیوز صرف تھا جو ٹرمپ کے ساتھ نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک میں بینگ اے جرنلسٹ جو ہے نا، مجھے اس پہ کافی میرا کنسرن ہے۔ یہ دنیا کے سپر پاور کے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز تھے وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے جی نیک ٹو نیک ہے، کل تک کہہ رہے تھے جی 50-50، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور میں بار بار یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، میڈیا کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا جو ٹرمپ ہے اس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ٹرمپ نے جو میڈیا کی مت ہے اس کو توڑا نہیں ہے، اس کو پاش کر دیا، ریزہ کر دیا، پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا ہے۔ تو جو امریکن میڈیا کے جو پرزے کر کے ٹرمپ نے ہوا میں اڑائے ہیں، اس پہ دنیا بھر کا جو میڈیا ہے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ بھائی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے، جو پبلک آپ کو جو بتا رہی ہوتی ہے اس کے قریب رہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ گریبان میں جھانکنے کا وقت جیو نیوز کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے بڑے میڈیا ہاؤسز کے لیے بھی، کیونکہ عوامی رائے، عوامی احساسات، جذبات تو پاکستانی میڈیا پر نظر نہیں آتے۔ وہ جو مت ہے وہ عمران خان نے پہلے ہی بریک کر دی تھی کہ یہ جو ٹرمپ کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ ٹرمپ نہیں ہے، عمران خان نے پاکستان میں میڈیا کہ سویٹ ہارٹ کہہ لیں، ڈارلنگ کہہ لیں، وہی تھا۔ عمران خان کی وجہ سے پاکستانی چینلز کو دیکھا جاتا تھا۔ اب جب سے عمران خان پر پابندی لگی ہے، پاکستان کے میڈیا واچ کا جو گراف ہے وہ بالکل گر چکا ہے، کیونکہ عمران خان کی تصویر نظر نہیں آتی۔ لوگوں کو پتہ ہے ون سائیڈڈ جو ہے وہ میڈیا ہے۔ پوری پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر جو ہے عمران خان، ان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے اس کا بیانیہ، اس کا جو بھی بیانات ہوتے ہیں وہ ٹی وی پر چلانے پر پابندی ہے، اور پابندی کس نے لگائی ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اب انہوں نے متھ بریک کی ہے۔ پاکستان میں یہ متھ آلریڈی بریک ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی نئے ٹرینڈز ہیں، AI کا استعمال ہو، عمران خان جیل میں اور ان کی تقریریں چلنی ہوں، یا عمران خان سے منسوب کوئی بھی ٹیکنالوجی کے سہارے عوام تک پیغام پہنچانا ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ دے چکی ہے۔ آپ نے یاد ہوگا الیکشن کیمپین کے دوران عمران خان تو جیل میں تھے، لیکن عمران خان کی تقریریں AI جنریٹڈ جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی نہیں ہیں۔ عمران خان کے بیانات پرانوں کو جوڑ کر نئے بیانات کی شکل میں
ایک تقریر کی شکل میں بنا کر آپ تک پہنچائی جاتی رہی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان سے جنریٹ ہوئیں اور پوری دنیا نے اس کو فالو کیا۔ اب بھارتی کمپین میں بھی یہ الیکشنز میں یہ اے آئی کی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی جو تیار کردہ تقریریں ہیں وہ وہاں پر چلائی گئی، لیکن اس کا آغاز پاکستان سے ہوا، جس پر اب لوگوں نے پی ایچ ڈی اور ان کے سبجیکٹ کے طور پر بھی اس کو لینا شروع کر دیا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو پاکستان میں اب بن چکا ہے۔ پاکستان میں تقسیم جو ہے، سیاسی تقسیم کہہ لیں، پولرائزیشن کہہ لیں، وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو رائے کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، کہیں گے میں تو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اندر سے نون لیگ کے ہوں گے، مخالفت کرنی ہوگی پی ٹی آئی کی، تو بیانیہ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر، یہ کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا تھا، یہ اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا پاکستان میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ آج تک نہیں ہوا تھا۔ کسی کی ماؤں بہن بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ نہیں چھینا گیا تھا۔ اپنے ملک کی پولیس یا سیکیورٹی اداروں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا جو عمران خان کی جماعت کے ساتھ ہوا ہے۔ کسی نے آ کر تقریریں ایسے نہیں کی تھی کہ ہم چھوڑتے ہیں، ایک صفحے پر آ کر عمران خان کا ساتھ چھوڑتے ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں، سیاست کو چھوڑتے ہیں، یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کسی کے بچے کی جان ایسے نہیں گئی جیسے بات فاروق صاحب کے بیٹے کی گئی ہے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا پراپرٹیاں گرانا، دھمکیاں لگانا، ملک سے بھاگ جانا، یہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، یہ کہیں ایسا نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی چیز عوامی امنگی ترجمانی، وہ ہم کیونکہ جمہوری ملک کہا جاتا ہے ہمیں، وہاں پر ووٹ ہوتے ہیں، تو 8 فروری کو جو کچھ ہوا تھا، ان سارے حالات کے باوجود جو کچھ ہوا تھا وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا کہ عمران خان اس ملک کے سب سے پسندیدہ لیڈر ہیں، ان کی جماعت کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر سکندر سلطان راجہ صاحب اور بہت سے دوسرے جو نظر نہیں آتے غیر سیاسی لوگ وہ ہیں، تو الیکشن جو ہے وہ اٹھا کر جولی میں ڈال دیا گیا۔ 17 سیٹ والوں کے اور 30 سیٹ والوں کا ان نے مل کے حکومت بنا لی، اور پھر مصیبتوں اور اذیتوں اور جو تکلیفوں کے پہاڑ ہیں وہ توڑ دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر، لیڈرشپ پر اور عمران خان پر۔ لیکن دنیا میں تبدیلی کا نعرہ امریکہ سے اب لگا ہے، اور پاکستان میں معاف کیجیے گا، سب سے زیادہ بحث اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو پرو ٹرمپ ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون اور جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اینٹی ٹرمپ ہو گئی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ غصہ جو ہے، اگر آپ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ہو رہا ہے کہ وہ کیوں عمران خان اور ٹرمپ کا کمپیریزن کر رہے ہیں، کیوں یہ بات وہاں جوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ علیمہ خان صاحبہ کچھ دن پہلے ہی کہہ چکی تھی، جب ان سے سوال ہوا تھا کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو کیا عمران خان کو رہا کروا دیں گے، تو انہوں نے کہا ٹرمپ کون سا ابا لگتا ہے، وہ اس ملک کے حالات کے لیے عمران خان کے لیے کیوں فون کرے یا کوشش کرے۔ اس ملک کی عدالتوں کو اور پاکستانی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان انہیں چاہیے، اور اس ملک کی عدالتیں انصاف کریں، کیونکہ عمران خان پر جو سیاسی مقدمات بنائے ہوئے ہیں وہ ریت کی دیوار ہیں، وہ کسی وقت بھی ذرا سے ہوا کے جھونکے سے گر جائے گی، ہاتھ لگانے کی بھی دیر نہیں ہوگی۔ اور 12 نومبر میرے خیال میں وہ تاریخ اب آ گئی ہے کہ جس کے گرد آپ کو سرخ دارہ لگا دینا چاہیے کہ عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ جلد ہوگی۔ اور دوسری جانب سب سے بڑی بات، کیا ٹرمپ پاکستانی سیاست میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ اس وقت وہ دنیا میں ایک سپر پاور کے لیڈر بنے ہیں، حکمران بنے ہیں، اور ان کے سامنے جب عمران خان کا مقدمہ پیش کیا گیا ایک بزنس میٹنگ کے دوران، وہ کلپ جو حامد میر نے پوری کوشش کی کہ جیو پر چل سکے، وہ نہیں چلا، وہ ٹیکنیکل فالٹ کی جو ہے وہ نظر، تکنیکی جو ہے وہ معاملہ سامنے آ گیا کہ ہم یہ کلپ نہیں چلا پائے۔ وہ کلپ کیا تھا، اس میں عمران خان کے حوالے سے کیا بات ہو رہی تھی اور ٹرمپ کا جواب کیا تھا، وہ میں سنواتا ہوں آپ کو۔ What happened to Imran? But he got overthrown by the military or something? It is overthrown by the military as well as all those Kurd people. Is he out now? He's out right now. So what happened is all these people that came in, they wanted to make sure that they just cleared their name. Had they not taken the oath for 24 hours, both father and the son will be in jail. So this is how unfortunate the system over there right now is. The Pakistan leader said, جناب پاکستان کے طاقتور حلقوں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کیونکہ میں وہ نام کہوں گا تو پھر برا لگتا ہے جناب، کیونکہ اس ملک میں وہ نام لینے کے بعد آپ بات نہیں کر سکتے، چپ کرا دیے جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط سے ہی بات کی جائے۔ اس میں سارا اشارہ وہی تھا
کہ طاقتوروں نے اور کرپٹ حکومت نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ کیا آزاد کروائیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، کیونکہ پاکستانی ڈاکٹرز کا ایک وقت جسے پاک پیک کہتے ہیں، الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی ٹرمپ کے فیملی سے کہہ لیں یا قریبی حلقوں سے کہہ لیں، ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے فل سپورٹ کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ کیا ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ عمران خان کو ریلیز کروائیں گے، رہا کروائیں گے، تو وہاں وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ضرور اس میں وہ اپنا رول ادا کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی ٹرانزیشن پیریڈ آنا ہے جس میں یہ عملہ جو ہے وہ بدلا جاتا ہے۔ ویسے تو جنوری میں جا کے انہوں نے اوور ٹیکنگ کرنی ہے، لیکن اس 1-1.5 مہینے میں بہت سی چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، اور لگتا یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیسے انٹرنیشنل محاذ پر، انٹرنیشنل لیول پر عمران خان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ بات ٹرمپ تک جائے گی بھی، اور ٹرمپ انٹرفیئرنس کرے گا بھی، اور پاکستان میں جن کے حکومت کی ویلیو کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے۔ اگر فارم 47 نہ تیار کیے جاتے، نہ ایجاد کیے جاتے، تو آج فارم 45 کی بنیاد پر، جس میں عوامی مینڈیٹ موجود تھا، اس ملک میں جو ہے ان کی حکومت ہوتی۔ اور وہ جو مثال دی جا رہی ہے کہ شرم ہونی چاہیے کہ 17 سیٹوں پر آ کے وکٹری سپیچ نہیں کرنی چاہیے تھی، آج پہلی وکٹری سپیچ جب ٹرمپ وہاں کر رہے تھے تو پاکستانی میڈیا جو ہے اسے دکھا تو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ غصہ بھی دکھا رہا تھا۔ پتہ نہیں اب پاکستانی میڈیا کو کس بات کا غصہ ہے ٹرمپ کے جیتنے پر، وہ تو آنے والے حالات بتائیں گے، لیکن میرا اپنا ماننا یہی ہے کہ ٹرمپ کی کال کے بجائے پاکستانی عدالتوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، اگر پاکستان میں کچھ فورمز ابھی پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت چل رہے ہیں، ان پر زور لگائیں، عوامی طاقت کا جو ہے وہ زور لگائیں، اور عمران خان کو رہا عدالتوں سے ہونا چاہیے، نہ کہ ٹرمپ کی ایک کال سے۔ پھر وہی بات ہوگی کہ پہلے امریکہ کے کہنے پر عمران خان کی حکومت کو بدل دیا گیا تھا، رجیم چینج آیا تھا، اور اب امریکی صدر کی کال پر اگر عمران خان کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے تو پھر وہ حقیقی آزادی کا جو اصل مقصد ہے وہ شاید پورا نہ ہو۔ پھر امریکہ کی مداخلت کے بعد ایک لیڈر کو رہا کیا جاتا ہے تو اس کے 460 دن کی جو جیل اس شخص نے کاٹی، اپنی بیوی، اپنی بہنوں کی جیل دیکھی، اپنے بھانجے کی جیل کو دیکھا، اور ابھی تک صعوبتیں برداشت کر رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے، تو پھر تھوڑا سا موقف جو ہے وہ کمزور پڑے گا، جو نظریہ ہے اس پہ ایک داغ لگ جائے گا کہ دیکھیں ٹرمپ کی کال پر عمران خان کو رہا کیا گیا، اور اس کے پیچھے دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے مغربی قوتیں ہیں اور لابنگ ہے، یہودی لابی اور دوسرے جو عمران پر الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ ان میں سچائی تو کوئی نہیں ہے، لیکن مخالفین کو ایک بیانیہ ملے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے، اور اس کے مزید ڈرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ جو ٹویٹس اور ماضی میں پوزیشن مسلم لیگ نون کے لیڈران لیتے رہے ہیں، اب ان کے کانپنے کا وقت ہو گیا، کیونکہ ٹرمپ آ گیا اور اس نے تبدیلی کا نعرہ بھی لگا دیا۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔